اچھا، کیا اس نئی صورتحال میں الیکشن کمیشن دوبارہ یہ ریکویسٹ پٹ فارورڈ کر سکتا ہے عدلیہ کے سامنے؟ کس طرح ایک نئی صورتحال ہے، ایک نیا فیصلہ آ گیا ہے، آپ دیجیے اور پھر عدالت نیا جواب دے سکتی ہے، ہاں یا نہ میں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اب بار بار تو نہیں کہا جا سکتا. جب تمام چیف جسٹس صاحبان نے جب ڈکلائن کر دی یہ ریکویسٹ کہ جی ہم عملہ نہیں دے سکتے، تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عملاً اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کے علاوہ کوئی الیکشنز کروائے، چونکہ تین صورتحال ہے. الیکشن کمیشن کا عملہ خود کرا دے، وہ اتنا بڑا ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے. تیسری صورتحال یہ کہ عدالت کروا دے، اس کے لیے ریلیونٹ جج صاحبان خود منع کر چکے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، تو پھر تیسری صورت ایک ہی رہ گئی ہے. وسیم بدامی صاحب، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بتاؤں. آج 14 تاریخ کو 14 دسمبر کو الیکشن شیڈیول کا اعلان ہونا تھا، چونکہ وہ جو 54 دن ہے جو الیکشن شیڈیول کے جو لازم ہے اس کے انعقاد کے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے کے، وہ آج سے شروع ہو رہے ہیں. اور میں یہ بتاؤں کہ الیکشن شیڈیول متاثر ہو چکا ہے. جو 8 فروری کی تاریخ ہے وہ اس پہ پریکٹیکلی کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا اس انجیکٹو آرڈر کے بعد. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے. آپ کی معلومات ہے، اندازہ ہے کہ الیکشن کا شیڈیول آلریڈی متاثر ہو چکا ہے، اور آج جو شیڈیول نہیں آیا اس کی وجہ کل کا یہ آرڈر ہے. آف کورس، بالکل وہ کل کا آرڈر ہے. اور میں ظاہر ہے کہ وہ لندن سنگل جج کو تو میں نہیں وہ کر سکتا، تنقید کا نشانہ تو نہیں بنا سکتا، انہوں نے اپنے وزڈم سے کیا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس انجیکٹو آرڈر سے پورا پولیٹیکل اور یہ جو آپ کا الیکشن کا جو پورا سسٹم ہے اور وہ جس کا شیڈیول ہونا تھا وہ ہیمپر ہو چکا ہے. نعیم صاحب یہ بتائیں نا، ایک تو یہ فیکچولی جو شاخاور کہہ رہے ہیں، شاخاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو آن ریکارڈ ہے کہ جج صاحبان معذرت کر چکے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، عدلیہ کا عملہ نہیں دے سکتے ہم. جی نہیں، میں نوٹیفیکیشن آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں، آپ پروگرام جاری رکھیے گا اور آپ کے پاس آ جائے گا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی ہم سے جو ہے دوبارہ رجوع کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت کوئی شیڈول کوئی ایسی چیز نہیں اناؤنس ہوئی تھی، تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے کہ دوبارہ رجوع کر لے عدالت سے. دیکھیں، میں وہی گزارش کرتا ہوں کہ کمیشن کے پاس بہت موقع تھے. الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن جان بوجھ کر نہیں کروایا. الیکشن کمیشن نے وفاق میں الیکشن نہیں کروایا. الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا. الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اعتراض لگایا. الیکشن کمیشن چل کر جیل کے اندر جا رہا ہے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے. دوسری طرف تمام جماعتوں کو پروٹوکول حاصل ہیں، الیکشن کمیشن اس کے اوپر خاموش ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی ہم درخواست دیتے ہیں. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو کہتا ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم کو لیٹر بھیجتا ہے کہ جناب یہ ہم سے پاکستان تحریک انصاف والے ہیں اور وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن کو خود نظر نہیں آ رہا کہ ڈی سی اور ڈی پی او جتنے بھی لگے ہوئے ہیں وہ سارے خصوصی طور پر پنجاب کے اندر جو ہے پی ایم ایل این کے لگائے گئے ہیں؟ تو نہیں صاحب، ایک بات بتا دیں، نہیں صاحب ایک بات سمجھا دیں. آپ کے خیال میں یہ عملاً ممکن ہے؟ آج سے 55 دن بعد 8 فروری بنتی ہے تقریباً، تو میرا خیال ایگزیکٹلی 55 دن ہی بنتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ممکن ہے کہ جناب مثال کے طور پہ کل صبح الیکشن کمیشن چلا جائے؟ ارلیسٹ تو یہ ہے نا کہ صاحب عدالتوں سے کہے کہ صاحب آپ ہمیں اپنا عملہ دیجیے، عدالتیں ویلنگنس شو کرتے ہیں اور 8 فروری کو الیکشن ہو جائے. یا اب وہ جو اسٹاف ٹرین ہو رہا تھا اس کی ٹریننگ رک گئی، اب یہ عدالتی عملہ یہ ٹرین ہوگا، یہ وہ. یعنی میرا سوال آپ سے مختصراً یہ ہے کہ کیا یہ بالکل ممکن ہے کہ ابھی بھی عدالتی عملہ کو لکھے الیکشن کمیشن، عدالتیں ہاں میں جواب دیں، وہ عملہ آئے، ٹرین ہو اور 8 کو الیکشن بھی ہو جائے اور شیڈول جاری ہو جائے کل پرسوں؟ یہ ممکن ہے؟ چونکہ شیڈول کل پرسوں جاری ہوگا تو ہی 8 کو الیکشن کی راہ ہموار ہوگی. یہ ممکن ہے یا نہیں ہے پریکٹیکلی؟ بالکل جاری ہو سکتا ہے. اگر رات کو 12 بجے عدالت کھول کر عمران خان صاحب کو جو ہے وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے تو بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. اور جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو یہاں پر لوگوں نے برف باری کی باتیں کی. یہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے. یہاں پر لوگوں نے کہا کہ جناب فنڈز کا مسئلہ ہے کہ حلقوں میں گرانٹیں لگیں، وہاں پر فنڈز موجود ہیں، لیکن آئین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 تاریخ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر لکھا، جب ایک سینسس سے ڈیٹ جو ہے وہ تعین ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے کوئی بات بنتی نہیں. اور 8 تاریخ کے لیے پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہے. ہاں، جن کی تیاری نہیں ہوئی دھاندلی کے حوالے سے مکمل پلان کرنے کی، ان کی الگ بات ہے. لیکن نہیں صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر کل کا یہ فیصلہ نہ ہوتا، خیر فیصلہ ظاہر آپ نے نہیں دیا، پی ٹی آئی نے تو نہیں دیا، عدالت نے دیا، لیکن آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں، تو آج کوئی جواز نہ رہتا الیکشن کمیشن کے پاس شیڈول جاری نہ کرنے کا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے پی میں جلدی دکھائی ہے، الیکشن کمیشن نے وفاق میں جلدی دکھائی ہے. 13 مہینوں کے بعد پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آر او کے حوالے سے جب ہائی کورٹ نے اعتراض ہی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جب آپ دوبارہ شیڈول کی بات کریں اس وقت دیکھا جائے گا، تو پھر یہ کیوں نہیں گیا؟ مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ خود علی ظفر صاحب ٹیلی ویژن پر پچھلے 3 گھنٹوں میں 2 مرتبہ آ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل اس سے اگر انتخابات کی تاخیر کا تاثر جا رہا ہے
اور اس پر ہم پر تنقید ہو رہی ہے تو یہ تنقید کافی حد تک صحیح ہے. یہ خود وہ مان چکے ہیں. جو آئین ہے پہلے آئین کو توڑا گیا اور اب جو رہی گئی قصر ہے نا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو یا پارٹی کو کریش کرنے کے حوالے سے ہو یا آپ یہ کہیں کہ پھر الیکشن کے حوالے سے ہو. میں حیران ہوں کہ کیوں یہ نواز شریف صاحب کے لیے اسپیشل پروٹوکول جاری ہے, کیوں مسند پر بٹھانے کے لیے یہ ساری کاروائیاں کی جا رہی ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں, یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں, یہ ڈیل کی بات کرتے ہیں. پھر میں یہ مشورہ دوں گا نواز شریف صاحب کو کہ اگر اب بھی اسی طرح سے یہ طریقہ جاری رہا تو میرا خیال میں پھر یہ نہ کہیے گا کہ مجھے کیوں نکالا. 90 میں ہوا, 93 میں نکالا گیا, آپ 2013 میں آئے, 17 میں نکالا گیا, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت سے پہلے کیوں نکالا جاتا ہے. آخری بات بتا دیں نہیں صاحب, آخر ایک سوال میں پھر آگے بڑھتا ہوں, میں اگلے سے میں جانا ہے. ایک سوال آپ سے نہیں صاحب اور ایک شاہ خبر صاحب سے آپ سے سوال ہے کہ دو صورتیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ اب الیکشن کمیشن لکھے عدالت کو اور عدالت دے دے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی فبیہا. اگر یا الیکشن کمیشن نہ لکھے تو الگ صورت حال ہے, الیکشن کمیشن لکھے اور عدالتی اگر معذوری کا اظہار کرتے باوجود جو بھی وجہ, پھر کیا آپ کا موقف ہوگا کہ عدالتیں ہم نہیں دے سکتے؟ دیکھیں اگر عدالتیں وہاں پر انکار کرتی ہیں جی تو اس کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ انتظامیہ سے ہی ڈی آر اوز لے جو ہمارے خلاف ایم پی اور کیا صورت ہے؟ عدالت انکار کر دے, انتظامیہ کا بھی نہ لے تو پھر اور کس کو لیں؟ وہ تو کریں نا, اس طرف جاتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ٹریننگ جو ہے نا روک دی گئی ہے, اب الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہوں گے اور نہیں ہوں گے, یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم مانگ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں. ہم تو نہ الیکشن کمیشن ہے نہ جوڈیشری ہمارے نیچے آتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن نہیں, میں پریکٹیکلی اسپیکنگ تو دو ہی آپشن ہے نا, یا ایگزیکٹو استعمال ہوگا یا عدلیہ استعمال ہوگی, تیسرے تو کوئی آپشن نہیں ہے. کنٹروورشل کر رہے ہیں جی سر, تیسرا تو کوئی آپشن نہیں ہے نا, یا عدلیہ کا اسٹاف استعمال ہوگا یا ایگزیکٹو کا استعمال ہوگا, یہی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ کا راستہ استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر عدلیہ نے منع کر دیا اگر پہلے کی طرح پھر کیا کریں گے؟ اساتذہ میں سے لیے جاتے ہیں, یہ جو بھی طریقہ کار کیا جاتا ہے وہ تو بات کی بات ہے نا. اس وقت جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ الیکشن جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے. خدا رہا اس ملک کو بچائیں, آئین کے اوپر جتنے فائنل ورڈ شاہ خبر صاحب آپ بتا دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ ایک آپشن ہے کہ عدالت اس وقت کہا تھا, اس وقت شیڈیول جاری نہیں ہوا تھا, ہوا میں بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا یعنی یہ تاثر ہے اس نوٹیفیکیشن میں کہ آپ جب شیڈیول جاری ہو جائے پریسائزلی تب آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو دس پرووائڈز این اپارچونٹی فار الیکشن کمیشن آف پاکستان. میں آپ کو بتاؤں جی سر, جو غالباً لاہور ہائی کورٹ نے جو جواب دیا تھا, جی انہوں نے دیا تھا کہ پہلے آپ الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں پھر آپ رجوع کریں گے تو ہم دیکھیں گے. صحیح ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بڑی واضح بتا دوں, ہاں الیکشن لا یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ نے ریٹرننگ آفیسر, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نوٹیفائی کرنے ہیں, پھر آپ نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرنا ہے. تو پریکٹیکلی وہاں سے ڈکلائن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی قانونی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے پہلے یہ سارا یہ عمل طے ہوگا, اس کے بعد ہی شیڈیول کا اجرا ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہے. یہ ترتیب ایسی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے وسیم مدامی صاحب, بات یہ ہے کہ جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ آر اوز اور ڈی آر اوز کا الیکشن تھا, اس پر تمام جوڈیشل آفیسرز تھے. تو اس کے بعد پھر جوڈیشری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہم جو ہے یہ خدمات جو ہے الیکشن کمیشن کی ہم نہیں دیں گے اپنے سبارڈینیٹ.